معاشی تباہی پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ، معیشت کی بحالی کی کوشش جاری ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے سب کو اجتماعی کوشش کرنا ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی ملک کو مشکل سے نکالنے میں مدد کریں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ ہم تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کو معیشت پر اور الیکشن سے متعلقہ لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پی ڈی ایم سربراہ کا ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا مشورہ۔ ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے کہ ہم اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں، پختونخوا اور پنجاب کو، تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ 18 دن ہو گئے ہیں، دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب، بولے 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے تو گورنر پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ ہم نے آئین کے تحت اسمبلیوں کو تحلیل کیا تھا، 18 دن گزر گئے مگر دونوں گورنرز نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ حکومت کو انتخابات کی تاریخ دینا پڑے گی ورنہ آئین شکنی کی مرتکب ہوگی۔ حکومت الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی، اگر وقت پر الیکشن نہ ہوئے تو یہ غیر آئینی اقدام ہوگا۔ شخص ہے جو آج جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگا رہا ہے، جس نے ساری اپوزیشن کو اور میڈیا کو نہ صرف جیلوں میں ڈالا، جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، اور ایک دفتر بنایا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہر روز یہ اپڈیٹ دیتا تھا کہ پاکستان کی عوام آج مشکل میں، بجلی کے بل دینے کی مشکل میں، گیس کے بل دینے کی مشکل میں، مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں۔ لیکن یہ مشکل IMF کا وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر عمران خان کے دستخط ہیں۔ یہ آج جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ اس نے ساری اپوزیشن اور میڈیا کو جیلوں میں ڈالا، جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان پر کڑی تنقید، کہا وزیر اعظم ہاؤس میں ایک دفتر بنایا جو بتاتا تھا کہ آج کس اپوزیشن لیڈر یا سیاسی مخالفین کے خلاف جیل میں کیا سلوک ہوا۔ عمران خان صاحب، اس ملک میں معیشت اور عوام مشکل میں ہے، اس تمام مشکل کا ذمہ دار IMF کا وہ معاہدہ ہے جس پر عمران خان کے دستخط ہیں۔ عمران کی نااہلی کا خمیازہ آج عوام بھگت رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا سابق وزیر اعظم کو جواب، ٹویٹر پیغام میں لکھا، عمران خان کی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ کا مقصد ملک کی سیکیورٹی صورتحال کو نقصان پہنچانا اور سیاسی ماحول کو خراب کرنا ہے۔ عمران خان کی جانب سے دنیا میں 27 نمبر کی معیشت کو 2022 میں 47ویں نمبر پر پہنچانا ان کی بد انتظامی، نااہلی، نالائکی اور کرپشن کی بھرمار دور کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا خمیازہ آج پاکستان کی عوام ناقابل برداشت مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ وزیر خزانہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی عادت کو چھوڑ دیں۔ پرچیز پاور کی بنیاد پر GDP کا 24واں نمبر تھا، 2022 میں پاکستان 23ویں نمبر پر آ گیا۔ شوکت ترین کا رد عمل۔ ملٹی پارٹی کانفرنس جو بلائی گئی ہے، جس کو وہ APC کہہ رہے ہیں، اس میں وہ چاہتے کیا ہے بتائیں تو صحیح، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور ہمیں بلانا چاہتے ہیں کیا اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں یا قوم کو یکجا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو چیلنجز ہیں، منطقی بات تو یہ ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو یکجا کیا جائے۔ اگر قوم کو یکجا کرنا ہے تو اس قسم کی کارروائیاں بند کر ہونی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے متعلق حکومت کو مشورہ۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، آپ کا ایجنڈا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں، کیسز سے رہائی ہے۔ حکومت APC میں قوم کو یکجا کرنا چاہتی ہے تو پہلے انتقامی کارروائیاں بند کرے۔ فاروق حبیب بولے، پہلے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لینے کے بعد اب ان کے جانصار ورکرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج اور CCPO ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں، اگر کارکنوں کو نقصان پہنچایا گیا تو پھر ہم سے گلہ نہ کریں۔ ایک سیاسی جماعت ہے، اس سے پوچھے آپ کو کس نے کہا استعفیٰ دو، آپ کو کس نے کہا کہ اس حالات میں اسمبلی توڑو،
अभी आपको कौन कह रहा है कि मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूँ? अब कौन गया हाई कोर्ट में कि हमारे इस्तीफे वापस करो? मेरी तजवीज़ थी कि तमाम सियासी जमातें हों और हमने उनको दावत दी, लेकिन अब कौम फैसला करेगी कि इस तरह वाक़यात पर भी हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो फिर देख लो कि किसका एजेंडा क्या है, वो कौम मालूम कर लेगी और इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन होंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। नफरत के प्रचार से मुल्क नहीं चलते। एक सियासी जमात को किसने कहा था कि मौजूदा हालात में इस्तीफे दे? तजवीज़ थी कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, लेकिन उन्होंने एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। अब उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है। इलेक्शन कराएंगे लेकिन पहले मुशावरत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं। इनके बयानात से कन्फ्यूजन और गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, शौकत यूसुफजई का मुतालबा। हम बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है कि साफ शफाफ इलेक्शन का डेट दें, सूबाई दें, मुल्क के इलेक्शन का तारीख दें, तब हम बैठेंगे, अदरवाइज कोई शराइत नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अब कहती है कि हम न्यूट्रल हैं। ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो फिर बात की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं न्यूट्रल हो जाए, लेकिन ये हुकूमत चाहती है कि उसमें इनको इन्वॉल्व किया जाए। एक तरफ दावत देते हैं तो दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम बैठने को तैयार हैं, मगर इसके लिए माहौल भी होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा परवेज खटक की मीडिया से गुफ्तगू। ऐसे नहीं कर सकते कि आप रात 11 बजे फोन करें और कहें कि कल आएं। वज़ीर आज़म को हिसाब लेने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा से हमदर्दी करनी चाहिए। हमने अपनी पॉलिस पर 500 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए। इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है। कर्जा नहीं लेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, लेंगे तो महंगाई होगी। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। हुकूमत के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का आज़म। इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। इन्हें अमन अमान की नहीं, मुखालिफिन को कुचलने की फिक्र है। ऐसे इकदाम के बावजूद इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं। पीटीआई चेयरमैन की गुफ्तगू। मुकदमात से खौफजदा हैं और ना ही मिशन से पीछे हटेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इयादा। खान साहब की ऑन जॉब ट्रेनिंग पाकिस्तान को इंतहाई महंगी पड़ी है। मैं समझता हूं कि सियासी नालायकी का अगर नोबल इनाम है तो वो इमरान खान साहब को देना चाहिए। इस वक्त किसी भी पाकिस्तान के सियासी रहनुमा को और सियासी जमात को गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमिटेड है और जब भी आईनी और जमहूरी इदारे उसका फैसला करेंगे, हम भरपूर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। इमरान खान की ऑन जॉब ट्रेनिंग से पाकिस्तान को इंतहाई महंगी पड़ी। इन्हें सियासी नालायकी का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। मुल्क के साथ, मुस्तकबिल के साथ मजीद नहीं खेला जा सकता। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले सियासी जमातों को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। इलेक्शन जब भी हुए भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे।